من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واجب الاحترام علماء کرام، نوجوانان یوتھ فورس، اس بابرکت مجلس میں تشریف لانے والے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، قادیانیت پر گفتگو کے کئی پہلو ہیں، اور ہر پہلو کم سے کم اتنا اپنے اندر وسیع عنوان رکھتا ہے اور وسیع دلائل رکھتا ہے کہ جتنا کل اس جلسے کا پروگرام بنایا گیا ہے وقت کا، ہر عنوان کم سے کم اتنے وقت کے لیے چاہیے۔ مولانا کو ادھر میرے پاس لے آئے، ہمارے ممبر و محراب کے یہاں کے وارث بھی ہیں اور ہمارے سرپرست بھی، آگے تشریف لائے۔ مولانا تکلیف تو ہوگی لیکن معذرت چاہتے ہیں اس تکلیف پر۔ کرسی خالی ہے تھوڑی، تشریف رکھیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے اور ان کی صحت کے ساتھ عمر میں بھی اضافہ فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قادیانیت پر اتنے عناوین اور اتنے کہنا چاہیے موضوعات ہیں کہ وہ کسی ایک مجلس میں ان کو مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ میں چند باتوں پہ اکتفا کروں گا
جو بنیادی ہیں اور ہمارے آج کے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت مبارکہ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جمعے کے روز نازل ہوئی تھی، اور اس کے لیے جو بات میں آپ سے عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس آیت میں دو باتیں اللہ نے فرمائی، ایک اتمام ہے اور ایک اکمال ہے۔ دین کا اتمام بھی کیا اور دین کا اکمال بھی کیا۔ علماء لغت نے اور دوسرے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اتمام کہتے ہیں کسی چیز کے اجزاء کا مکمل ہونا، کسی چیز کے اجزاء کا جزوی طور پر مکمل ہونا، اور اکمال کہتے ہیں اپنی صفات کے اعتبار سے کسی چیز کا مکمل ہونا۔ اتمام دوہرا دیتا ہوں پھر، اتمام کہتے ہیں اجزاء کے اعتبار سے کہ اس کے جز کامل ہیں، کسی چیز کی اس میں کمی نہیں ہے، اور اکمال کہتے ہیں کہ جس میں کسی وصف کے اعتبار سے کمی نہ ہو۔ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک دوسرے مقام پر یوں فرمائی ہے، تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، کہ تیرے رب کے کلمات جو صداقت پر مبنی ہیں اور عدالت پر مبنی ہے وہ مکمل ہو چکے، اتمام ہو چکے، ان میں کوئی جز باقی نہیں ہے۔ یعنی جزوی اعتبار سے بھی دین کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو باقی اللہ رب العزت نے اپنے پاس رکھا ہو، اور دین کا باعتبار وصف جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں کسی دین میں یا کسی بھی حکم میں، کوئی خوبی پیچھے نہیں ہے جو ان خوبیوں میں کے علاوہ کسی اور خوبی کا کوئی تصور یا کسی اور خوبی کا وہاں انسان یقین کرے کہ یہاں اور بھی خوبیاں موجود ہیں۔ نہیں، عدالت کے اعتبار سے، صداقت کے اعتبار سے یہ دین مکمل ہے، اس میں کسی جزوی اعتبار سے بھی نقص اور کمی نہیں ہے۔ نبوت کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نبی کیوں آتے رہے ہیں؟ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام ہوئے ہیں، اور ایک حدیث کے مطابق جس سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے، کہ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام تھے، 1,24,000 انبیاء آتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے دین کا اتمام کر دیا اور سلسلہ نبوت بھی ختم کر دیا، اور اس کے لیے فرمایا یہ کہ وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت یا یہ وصف بطور انشاء یا حکم کے نہیں ہے، بلکہ بطور خبر کے۔ علماء کرام تشریف فرما ہیں، وہ اس فرق کو سمجھتے ہیں، انشاء میں، خبر میں، حکم میں کیا فرق ہے؟ حکم میں تبدیلی کا امکان ہے، نسخ کا امکان ہے،
لیکن خبر میں تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنی خبریں دی ہیں وہ سب کی سب سچی، سب کی سب درست ہیں، ان میں سے کوئی خبر بھی اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو ہے اس پر آج تک کسی نے حرف گیری نہیں کی اور اس کو غلط ثابت نہیں کیا، جتنی بھی خبریں۔ تو یہ بھی خبر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کو ختم کر دی ہے۔ اب دیکھیے، یہودیوں میں نبی آتے رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد کسی یہودی نے اپنے یہودیوں میں نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ عیسائیوں میں نبی آتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ہوئے۔ انجیل کو اٹھا کے دیکھیں، رسولوں کی کتاب، پولوس رسول کا پیغام، دوسرے رسولوں کا تذکرہ موجود ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی۔ وہاں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی رسول کے آنے کا تصور موجود ہے، جس کو مسلمان نہیں مانتے۔ اہل اسلام کا تصور یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام کے مابین کوئی نبی نہیں ہے، لیکن انجیل بتلاتی ہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی ان میں آتے رہے ہیں اور نبوت کے قائل ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد عیسائیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے جو رسالت کا دعویٰ کرے، جس نے رسالت کا اظہار کیا ہو کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں۔ زرتشت ہے، پارسی ہیں، وہ سورج پرست ہیں، آگ پرست ہیں، ان میں نبوت کا تصور پایا جاتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف آوری کے بعد پارسیوں میں سے کسی کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم میں یہ فلاں بھی نبی ہے اور فلاں بھی نبی۔ میں بات کی بات کرتا ہوں، روافض کے ہاں ان کے ائمہ کا درجہ بالکل وہی ہے جو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے۔ وہ اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں، وہ اپنے اماموں کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں، اور اپنے اماموں کو کی اتباع اور فرم برداری اور ان کے مقام اور مرتبے کے بارے میں حیات القلوب کے الفاظ ہیں کہ مرتبہ تو امامنا، ہمارے امام کا مرتبہ بالا تر از مرتبہ نبوت است، کہ امامت کا درجہ ہمارے نزدیک نبوت سے بالا تر ہے۔ ان تمام باتیں کہنے کے باوجود، حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، ہم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو معصوم مانتے ہیں، واجب الاطاعت صرف نبی علیہ السلام کو مانتے ہیں، نبی کے بعد کسی کی اطاعت کو واجب نہیں سمجھتے مسلمان، نہ کسی کو معصوم مانتے ہیں۔ اطاعت اور عصمت لازم اور ملزوم ہے۔ یہ اس لیے لازم ملزوم ہے کہ اگر نبی غلطی کرنا شروع کر دے، نبی تو اسوہ حسنہ ہوتا ہے، تو پھر نبی اسوہ حسنہ نہیں رہتا۔ بات سمجھے؟ اس لیے نبی سے خطا نہیں ہوتی۔ روافض کے نبی نزدیک بھی ان کے امام سے خطا نہیں ہوتی۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے کہ ان کے اماموں سے خطا ہے یا نہیں ہے، ہیں اور کتنی ہے، میرا یہ موضوع نہیں ہے آج کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے ائمہ کو وہی مرتبہ اور درجہ دیا ہے جو نبوت کا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، اوصاف کے باوجود بھی، آج تک روافض میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا یا یہ نہیں لکھا کہ ہمارا امام وہ امام ہی نہیں نبی بھی ہے۔ فرق سمجھے؟ انہوں میں سے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ نے خبر دی تھی۔ یہ بالکل اسی طرح سمجھیے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودیوں میں بشارت موجود تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے ساتھ کہ ایک نبی امت مختوم میں آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور حافظ ابن حجر نے بھی لکھا اور علامہ سہیلی نے بھی الروض العنف میں کہ یہودیوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے اس امید پر کہ شاید یہ ہمارا بچہ محمد رسول ہو جائے. اور خود نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آنا خطیب اذا سقطوا انصتوا، میں اس وقت خطیب ہوں گا، بات کرنے والا ہوں گا جب کوئی نہیں بولنے والا ہوگا. جب کوئی نہیں بولے گا اس وقت میں بولوں گا. مفسر روایت میں موجود ہے یہ ساری باتیں. اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اعلان وہ تو انسان کی انسانیت بننے سے پہلے اور پھر قیامت کے دن بھی دنیا میں بھی. اب اس کے باوجود بھی اس خبر کو جو تسلیم نہیں کرتا وہ مانے بتلائیں وہ جھوٹا نبی کا ہی نہیں بلکہ اللہ ذوالجلال کو بھی معاذ اللہ جھوٹا باور کروانے کی کوشش کرتا ہے. پھر وہ اللہ کو بھی جھوٹا کہتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ نے جھوٹ کہا، اللہ نے غلط کہا کہ وہ خاتم النبیین ہیں. نہیں، اللہ سچے ہیں. من اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ میں نے محمد کو خاتم النبیین بنایا ہے، یہ خبر دی ہے اور اللہ کی کوئی خبر بھی غلط نہیں ہو سکتی. المیہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ مختلف باتیں کرتا رہا. یہ بھی کہا اس نے یہ بھی کہا کہ کوئی آئے آسمانی نشانی دکھائے، میں دکھاتا ہوں، سچے اور جھوٹے کا پتہ چل جائے گا. دکھاؤ آسمانی نشانی اور وہ بول کے کہے کہ اس کا موقف صحیح ہے، ورنہ میں نشانی دکھاتا ہوں اور وہ نشانی بول کے کہے گی کہ غلام محمد سچا نبی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اشتہار دیا اس نے، اشتہار لگے اس ملک میں، لیکن اس فرقہ جو ہاتھ سے نہ نکلا کوئی، کسی نے جواب نہ دیا. جواب دیا تو ہمارے ان بزرگوں کے سپوتوں نے دیا. مولانا محمد حسین بٹالوی نے جواب دیا. انہوں نے دیا جگہ مقرر کرو، وقت مقرر کرو، ہم نشانی دکھاتے ہیں، تم بھی نشانی دکھاؤ. تمہارے لیے نشانی دکھانے کے لیے کتنے ہیں؟ 10 ہفتوں کی مہلت ہے. اگر تم 10 ہفتوں میں وہ نشانی نہیں دکھا سکتے، آسمانی من جانب اللہ نشانی ہو، وہی نشانی من جانب اللہ ہم 5 ہفتوں میں دکھائیں گے. اور جگہ مقرر کرو. جواب آیا کون ہے؟ کون دکھائے گا نشانی؟ نام بتلاؤ. مولانا بٹالوی نے ارشاد السنہ میں لکھا تمہیں نشانی کی ضرورت ہے یا آدمی کی ضرورت ہے؟ کیا چاہتے ہو تم؟ مقابلے کے لیے آؤ، قبول کرو. نہ قبول کیا، پھر انہوں نے اشتہار دیا، لیکن مرزا اپنی بات سے بھاگ گیا. یہ کون تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ آپ کے بزرگ تھے. مولانا بٹالوی نے اشتہار دیا اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ آپ نے بڑی جسارت کی، کرامت اور معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، آپ نے اتنے تیقن سے اور اتنے اعتماد سے بطور چیلنج اس کو کہا، تو آپ کو کس نے کہا تھا؟ تو
تو مولانا نے جواب دیا کہ مجھے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا. انہیں کہا تھا کہ 2 بیان اشاعت السنہ میں لکھو، لیکن غلام احمد اپنا دعویٰ کرنے کے باوجود اس بات کی طرف نہ آیا. غلام احمد نے کہا کہ میری تائید تو حرمین کے علماء کرتے ہیں. اللہ اکبر. مولانا نے فرمایا چلیے خرچ میرا، کھانے پینے کا بوجھ مجھ پر، اور ٹکٹ بحری جہاز کا میرے ذمے، تیری ضروریات کی کفالت میں کروں گا، میرے ساتھ چلو اور بتلاؤ حرمین کے کون سے ائمہ ہیں جنہوں نے تیری تائید کی. لیکن وہ اس کے لیے بھی آمادہ نہ ہوا. وعدہ کرنے کے باوجود، اعلان کرنے کے باوجود اس چیلنج کو قبول نہ کیا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھ دیا کہ یاد رکھو تم میری اس بات پر حرمین میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوگے. یہ پہلے لکھ بھی دیا اور نہیں جا سکا وہ، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کا دعویٰ تھا کہ وہ فوت ہو چکے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ ہیں، وہ قرب قیامت میں آئیں گے، قیامت کے قریب تشریف لائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کے فرامین کی تنفیذ فرمائیں گے. حتیٰ کہ اپنے وقت میں وہ نبی تھے، اب امتی ہو کے آئیں گے تو نماز امتی کے پیچھے پڑھیں گے. نماز نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میری امتی کے پیچھے پڑھیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس کی یہ بات ہمارے علماء نے کہی، ایک نے نہیں. مولانا بٹالوی نے، مولانا قاضی سلیمان منصور پوری نے، مولانا ابو الحسن نے سیالکوٹی نے رحمہم اللہ، ان تمام حضرات میں سب سے پہلے مولانا بٹالوی اور اس کے بعد ساتھ مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا اس کے جواب میں کہ یہ غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں مسیح ہوں، عیسیٰ ہوں. نبی مکرم نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور حج کریں گے، اللہ کے گھر کا حج کریں گے. اور میری پیشین گوئی یاد رکھو، غلام احمد قادیانی کبھی حج نہیں کر سکے گا. آج بھی مولانا قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں یہ بات لکھی ہوئی جلی حروف سے موجود ہے کہ میری یہ بات اہل اسلام یاد رکھے کہ غلام احمد قادیانی کبھی بھی بیت اللہ کا حج نہیں کر سکے گا. 15 سال زندہ رہا، 15 سال زندہ رہا اس کے بعد، لیکن حج نہیں کر سکا. اتنا جھوٹا تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنے جھوٹ اس نے بولے ہیں، پناہ بخدا، پناہ بخدا اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر سرفراز فرمایا، اور آپ نے اس کو خاتم النبیین قرار دیا. اور پھر دوسری بات یہاں یہ دیکھیے کہ ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے جتنا کام کیا ہے، سب سے پہلے اور سب سے آخر میں سب سے پہلے یہ اقدام کرنے والے مولانا بٹالوی اور حضرت شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. کیا عرض کروں، یہ حضرت شیخ الکل میاں نذیر حسین جن رحمۃ اللہ علیہ جن کے شاگرد ہیں مولانا محمد حسین بٹالوی، وہ فرماتے ہیں کہ میری حیثیت میاں صاحب کے سامنے ایسی ہے
جیسے بادشاہ کے سامنے کسی فقیر کی حیثیت ہوتی، جیسے بادشاہ کے سامنے فقیر کی حیثیت ہوتی ہے، میری حیثیت بھی حضرت میاں صاحب کے مقابلے میں ان کے سامنے یہ حیثیت۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 19,000 سے زیادہ تلامذہ تھے۔ بر صغیر میں کوئی ایسا نہیں جس کے تلامذہ کی تعداد اس قدر ہو اور جسے شیخ فی القل کا لقب اہل علم نے دیا ہو۔ وہ سب حضرت سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور سب سے پہلا فتویٰ بھی مولانا بٹالوی کے کہنے پر غلام احمد قادیانی کے خلاف مولانا حضرت میاں نذیر حسین رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا۔ جب پوری ملت اسلامیہ خاموش تھی، اس وقت کون جاگ رہا تھا؟ کون بیدار تھا؟ امت کو کون جاگا رہا تھا؟ اس فتنے سے خبردار کون کر رہا تھا؟ وہ آپ کے بزرگ کر رہے تھے۔ اگر آج ہم سو گئے ہیں، اگر آج کچھ ہم نہیں کر رہے، تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے، لیکن ہمارے اکابر نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی خدمات وہ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے، جس کے بارے میں اعتصاب قادیانیت کے مصنف نے اس بات کا اقرار کیا ہے۔ مولانا اللہ سایہ نے کہ اگر مولانا ثناء اللہ امرتسری نہ ہوتے تو بر صغیر کے مسلمان کبھی بہت تعداد میں مرتد ہو جا چکے ہوتے۔ اگر مولانا ثناء اللہ نہ ہوتے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی آخری بددعا مرزے کی خود اس کے حق میں آئی، اور وہ جو اس نے دعا مانگی کہ سچے کو یا اللہ زندہ رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس کو عبرتناک موت عطا فرما۔ غلام احمد قادیانی عبرتناک لاہور میں مرا، اور جس گاڑی میں لے جائے گا، مال گاڑی کا وہ کون سا ڈبہ جس ڈبے میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے، اس کوڑے کرکٹ والے ڈبے کو صاف کر کے غلام احمد قادیانی کی میت کو اٹھا کے وہاں رکھ کے قادیان پہنچایا گیا۔ لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس کے سال ہا سال بعد 1948 میں سرگودا میں آسودہ خاک، سرگودا میں مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی زبان سے اس نے جو بات کہی تھی، اسی کے اعتبار سے آخری اس کی بات سچی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ جھوٹے کو عبرتناک موت دی اور سچے کو سال ہا سال تک باقی رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، لوگ کہتے ہیں چمکھی لڑائی، میں کہتا ہوں 6 مکھی لڑائی لڑی۔ ہمارے بزرگوں نے 6 مکھی لڑائی لڑی ہے، قادیانیوں کے خلاف، آریہ سماج کے خلاف، ہندوؤں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، سمجھے روافظ کے خلاف، دیگر بدعاتی گروہوں کے خلاف تن تنہا ہمارے اکابر نے مقابلہ کیا ہے۔ اور یہ بات میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ کسی بھی مرحلے میں وہ آریہ کے ساتھ ہو، ہندوؤں کے ساتھ ہو، عیسائیوں کے ساتھ ہو، قادیانیوں کے ساتھ ہو، رافضیوں کے ساتھ ہو، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ادھار کہیں سے لینا نہیں پڑا۔ بات سمجھے ہو؟ ہمیں کہیں سے ادھار لینا نہیں پڑا۔ ہمارے اپنے اسلاف نے، اپنے اکابر نے اپنے پاؤں میں کھڑے ہو کے خود مقابلہ کیا ہے اور تن تنہا کیا ہے۔ لیکن اس کے مد مقابل وہ مثالیں موجود ہیں کہ جہاں آپ کے اکابر نے جا کے میدان مارا ہے،
وہ آریہ کا ہو، وہ رافضیوں کا ہو، وہ قادیانیوں کا ہو، تمہارے اکابر نے جا کے وہاں میدان مارا ہے، باوجود کہ چیلنج کسی کو تھا لیکن بھگتنا ہمیں پڑتا تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ جو صفائی، جو سچائی، جو حقیقت اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت میں ہے وہ کسی اور میں موجود نہیں ہے۔ اور پھر غلام احمد نے جو چھیڑ چھاڑ کی آریہ سے بھی، ہندوؤں سے بھی، عیسائیوں سے بھی، انجام آتم اس نے لکھی۔ آتم کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا، اس کا جو انجام ہوا، اللہ اکبر، بڑا ہی عبرتناک اور بڑا ہی سبق آموز ہے۔ لیکن کوئی ایک بات، جیسے میں نے پہلی کہا کہ ایک بات ایک وقت کا تقاضا کرتا ہے، ایک بات وقت کا تقاضا کرتی ہے۔ اب دیکھیے ہندوؤں کو اس بدمعاش نے چیلنج کیا، کیا بتلاؤں، مسجد میں بیٹھا ہوں، شرم آتی ہے بات کہتے ہوئے۔ ہندوؤں کے جواب میں اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہندوؤں کا پرمیشر ناف کے 10 انگل نیچے۔ ہندوؤں کا پرمیشر وہ کس کو کہتے ہیں؟ ہندو معبود کو، اپنے خدا کو، اپنا خدا ہندوؤں کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پرمیشر کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا پرمیشر وہ ناف کے 10 انگل نیچے ہے۔ سمجھ گئے ہیں کچھ؟ اب اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ اب ہندو ستیارت پرکاش نہ لکھیں، رنگیلا رسول نہ لکھیں تو کیا کریں؟ تو بات سمجھیے میری، رنگیلا رسول لکھوایا ہے اس ظالم کے کردار نے، ستیارت پرکاش لکھوائی ہے اس ظالم کے کردار نے۔ اس کی ہرزہ سرائی جو آریہ اور ہندوؤں سے اس نے کی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاوا گوئی کی، اس کا کس نے جواب دیا؟ پورے برِ صغیر میں کس نے اس کا جواب دیا؟ اور حق پرکاش کس کی کتاب تھی؟ ستیارت پرکاش کے جواب میں مقدس رسول کس کی کتاب تھی؟ مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ یہ سب صفائیاں کرنے والے تو ہم ہیں، ساری خلاصتیں دور کرنے والے تو ہم ہیں، لیکن آج میدان کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ 74 میں جو کردار ادا آپ کے اکابر نے کیا، اس کی کچھ داستان مولانا نے لکھی ہے، اہل حدیث میں چھپی ہے اور اعتصام میں بھی چھپی ہے، لیکن تاریخ سازی کرنے والوں نے مجال ہے علماء اہل حدیث کا کہیں نام تک بھی لکھا ہو۔ ٹھیک ہے جی، 74 کی تاریخ میں جو نتیجہ خیز فیصلہ ہوا تھا وہ کس کے اخبار البدر دینے میں ہوا تھا؟ بتلانے والوں نے وہ فضل کا حوالہ دیا تھا۔ مرزا ناصر کہنے لگا کہ یہ الفضل تو چھپائی بعد میں ہے۔ اگلے دن بدر کا پرچہ پیش کرنے والا کون تھا؟ آپ کے تھے بزرگ حافظ ابراہیم کمیر پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پیش کیا تھا، جس میں اس نے یہ لکھا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کے ہے اپنی شاہ میں محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیہ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات پلے باندھ لیں کہ ہم جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ جو عبداللہ کے بیٹے تھے، جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، جو قریشی اور ہاشمی تھے، جن کا مدفن مدینہ طیبہ تھا، لیکن یہ غلام احمد کی ذریت جب کلمہ پڑھتی ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے محمد رسول اللہ مراد نہیں لیتے، غلام احمد قادیانی مراد لیتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتا ہے بشیر الدین محمود کہ ہم محمد میں اور غلام احمد میں کوئی فرق نہیں کرتے،
معاذ اللہ ثم استغفر اللہ خود غلام احمد قادیانی کہتے ہیں من فرق بینی و بین محمد فلم یعرفنی، جو مجھ کو، جو میرے اور محمد کے درمیان فرق کرتا ہے وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں۔ اس ظالم نے کہاں تک جسارت کی، بکتا ہے کہ محمد رسول اللہ کے 3000 معجزات ہیں اور میرے معجزات 3 لاکھ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر مرحلے پر اپنی بڑائی، اپنی عظمت۔ اسی وجہ سے یہ قادیانی، انہوں نے نیا کلمے کا نیا کلمہ نہیں گھڑا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، مراد کس کو لیتے ہیں؟ غلام احمد قادیانی کو مراد لیتے ہیں۔ لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو محمد رسول اللہ سے مراد جو مدینہ طیبہ میں مدفون ہے، جو عبداللہ کے بیٹے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کی ختم نبوت اور آپ کے ارشادات وہ ہمارے لیے احادیث بے شمار ہیں، قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، ان کے علاوہ بھی آیات ہیں، علماء کرام بیان فرمائیں گے، تمام کا احاطہ مطلوب نہیں ہے، صرف یاد دہانی کے طور پر اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی اس کی بیک گراؤنڈ بیان کرنے کی میں نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس فتنے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ فتنہ اب بھی موجود ہے، اب بھی موجود ہے، بلکہ میں نے تو یہ جمعے میں کہا تھا، خطبہ جمعہ میں کہا تھا یہ کہ اللہ کا شکر کرو کہ عمران کی حکومت چلی گئی۔ یہ عمران کی پشت پناہی کرنے والے قادیانی ہیں۔ یہ امریکہ برطانیہ جاتا تھا تو اس کی میزبانی کرنے والے قادیانی تھے۔ آج دوبارہ لانے کی سازشیں قادیانی کر رہے ہیں، ساتھ اسرائیل اور امریکہ کر رہا ہے۔ ہوشیار رہیں۔ اور آپ کو بات آنی چاہیے، یاد آنی چاہیے، کیا اخبارات میں یہ بات چھپی نہیں اور میڈیا میں یہ بات آئی نہیں کہ اب 2 ہی والدین خوش قسمت ہیں، ایک محمد رسول اللہ کے اور دوسرے عمران کے؟ اور یہ پڑھا ہے آپ نے میڈیا میں یا نہیں؟ اور جب یہ پڑھا ہے تو پھر مجھے آپ بتلائیں، اللہ کے لیے بتلائیں۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو اہل بیت کے تحفظ کے لیے ہمیں بدنام کرتے ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہاں گئی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہاں گئی؟ ان کی اولاد کہاں گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد کا بھی وہ حیثیت نہیں ہے جو عمران خان کی حیثیت ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ کے سرحد میں بینر لگے، عمران صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر لگے، عمران صلی اللہ علیہ وسلم کے بینر لگے۔ اللہ کا شکر کرو کہ اس سے اللہ تعالیٰ نے جان چھڑائی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی دعا کرو اللہ جو اس قسم کے فتنہ بازوں سے ہماری جان چھڑائے رکھے، اس ملک کی اللہ ذوالجلال حفاظت فرمائے۔ اور یاد رکھو کہ یہ حفاظت بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے سے ہوگی، انشاءاللہ خاتم النبیین ماننے سے ہوگی۔ یہ اللہ کا احسان ہے نا، ہمارے اوپر احسان ہے۔ اگر یہ احسان ہے، پاکستان بھی احسان، اللہ ذوالجلال کے نبی کا آنا بھی احسان، اور اللہ کے نبی کا خاتم النبیین ہونا بھی احسان۔ اقبال نے کہا ہے نا، لا نبی آبادی یہ احسان خداست، لا نبی آبادی یہ احسان خداست۔ اللہ اکبر۔ قادیانی تو کہتے ہیں کہ پہلے نبی آئے، ہماری امت میں کیوں نہیں آئے؟ یہ رحمت ہماری امت میں بند کیوں ہو گئی؟ ان مردودوں کو علم نہیں ہے کہ لا نبیہ کہہ کے امت پر کتنا احسان فرمایا اللہ ذوالجلال نے۔ اگر نبی آپ کے بعد آنا ہوتا تو یہ امت ساری کی ساری گمراہی سے ملتبس ہو جاتی۔ آپ سوچیں، عیسائی
عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، لیکن یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے، جیسے یہودی حضرت محمد رسول اللہ کو بھی نہیں مانتے۔ نہ ماننے کے نتیجے میں، اللہ کے سچے نبی کا انکار کرنے کے نتیجے میں یہودی کیا ٹھہرے؟ کیا ٹھہرے؟ کافر ٹھہرے نا۔ اور عیسائی بھی اور یہودی بھی محمد رسول اللہ کا انکار کر کے وہ کافر ٹھہرے یا نہیں ٹھہرے؟ اگر اللہ کے رسول کے بعد، محمد رسول اللہ کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا، اب کوئی اس پر ایمان لاتا، کوئی نہ لاتا، جو نہ لاتا وہ مسلمان رہتا؟ جو نہ اس کو نبی مانتا وہ مسلمان رہتا؟ نہ رہتا۔ اس لیے اس امت پر اللہ کا یہ احسان ہے، اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ ہمیں حضرت محمد رسول اللہ سے جوڑے رکھ، ہم ٹوٹے نہ، ہم جڑے رہیں، آپ سے جڑے رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری کامیابی کا سینہ اور راز آپ کے ساتھ جڑنے سے ہے، وہ دنیا میں بھی کامیابی اور وہ آخرت کی کامیابی بھی کیوں نہ ہو۔ اس لیے پاکستان کی بقا بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ کے خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس عقیدے کو واضح کرنے، لوگوں کو آگاہ کرنے، اور اس خطرے سے لوگوں کو خبردار کرنے کی بھی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ، بارک